جشن میلاد مصطفیٰ لبیک 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 الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ وعلی آلہ وصحابہ النقى والتقى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی سہل لنا اشقالنا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ بآواز بلند الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا محبوب اللہ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وصحابك يا خاتم المعصومين من علينا ربنا إذ بعث محمدا أيده بأيديه أيدنا بأحمدا أرسله مبشرا أرسله ممجدا صلوا عليه دائما صلوا عليه سرمدا نہایت ہی واجب الاحترام حضرات علماء کرام مہمانان گرامی اور معزز و محترم محتشم حضرات و سامعین کرام، آج کا یہ عظیم الشان پروگرام بسلسلہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انعقاد پذیر ہے۔ تلاوت قرآن پاک ہوئی، نعت خوانی ہوئی، اور اب خطابات کے حوالے سے میں بھی چند الفاظ لے کے حاضر ہوں، اور میرے بعد اس محفل کے بزم کے خصوصی خطیب حضرت علامہ مولانا قاری غلام حسین صاحب آف ملتان شریف جلوہ فرما ہیں، ان کا خصوصی بیان ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب احباب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کے سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ حضرت محترم، جشن عید میلاد النبی کے حوالے سے جتنی بھی محافل پوری دنیا میں ہوتی ہیں، یہ کوئی ایسا فعل نہیں ہے، ایسا کام نہیں ہے جو آج شروع ہوا ہو، کل شروع ہوا ہو، بلکہ امام کستلانی نے یہ بات نقل فرمائی ہے، ما زال اہل الاسلام یحتفلون بشہر مولدہ علیہ السلام۔ امام کستلانی تقریباً 500 سال پہلے کے بزرگ ہیں، انہوں نے واضح لکھا فرماتے ہیں کہ اہل اسلام کا یہ شروع سے ہی طریقہ چلا آیا ہے کہ وہ حضور کی ولادت والے مہینے میں محافل کا انعقاد کرتے آئے ہیں۔ حضور کی محافل کا انعقاد کرتے آئے ہیں، ما زالا، وہ کرتے آئے ہیں محافل کا اہتمام۔
اس واسطے جب امام قسطلانی نے 500 سال پہلے یہ بات لکھ دی ہے، آخر انہوں نے کسی سے پڑھا، انہوں نے آگے کسی سے پڑھا، پھر چلتے چلتے تابعین تک بات گئی، صحابہ تک بات گئی، پھر رسول اللہ علیہ السلام کی ظاہری حیات مبارکہ تک۔ آپ فرماتے ہیں کہ اہل اسلام کا ہمیشہ سے یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ آقا علیہ السلام کی ولادت والے مہینے میں محافل کا انعقاد کرتے آئے ہیں، اور اس میں کمی نہیں آئی۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے، میرے آقا علیہ السلام کی نعت خوانی اور آپ کی تعریف توصیف کا سلسلہ مزید بڑھ رہا ہے، اور قیامت تک انشاءاللہ تعالی یہ بڑھتا جائے گا، جاری اور ساری رہے گا۔ حضرات محترم، اللہ کی لا ریب کے کتاب سے جو آیا کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، اس کے شان نزول کے حوالے سے مفسرین فرماتے ہیں، یہودی کہنے لگے کہ ہم رب کے دوست ہیں، کہ ہم عزیر علیہ السلام کو رب کا بیٹا مانتے ہیں۔ عیسائی کہنے لگے کہ ہم رب کے محبوب ہیں، ہم عیسیٰ علیہ السلام کو رب کا بیٹا مانتے ہیں۔ مشرکین مکہ بتوں کی پوجا کرنے والے کہنے لگے کہ ہم رب کے دوست ہیں، بتوں کی پوجا کرتے ہیں، یہ بت ہمیں رب کے قریب کر دیں گے، اللہ ہمیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو فرمایا، قل، اے میرے محبوب انہیں ذرا فرماؤ نا، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنے کے دعوے دار ہو نا، اے یہودیوں، عیسائیوں، مشرکین مکہ، اگر تم رب کی محبت کے دعوے دار ہو تو پھر یوں کرو، محبوب انہیں فرماؤ، فاتبعونی، میری پہلے اتباع کرو، میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، جب تم میری اتباع کرو گے اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ سبحان اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ یعنی یہودی رب کی محبوبیت کا دعویٰ کرنے لگے، عیسائی بھی رب کی محبوبیت کا دعویٰ کرنے لگے، مشرکین مکہ بھی دعوے دار ہو گئے، تو سارے ان کے دعووں کو جھوٹا رب نے فرما دیا اور فرمایا کہ اگر تم رب کی محبت کے دعوے دار ہو تو میرے محبوب کی تمہیں اتباع کرنی پڑے گی، محبوب میرے کے نقشے قدم پر تمہیں چلنا پڑے گا۔ اچھا، ایک بات لازمی ذہن میں رہے، اتباع رسول اور اطاعت رسول، حضور کے پیچھے چلنا، آپ کے نقش قدم پر چلنا، حضور کے اسوہ حسنہ پر چلنا، یہ تب ہی مقبول ہوگا جب اتباع حضور کی محبت میں ہوگی، جب اطاعت حضور کی بولو محبت میں ہوگی، مودت میں ہوگی۔ اتباع بالمحبہ یہ قبول ہے، بغیر محبت کے اتباع اور اتباع قابل قبول نہیں ہوگی۔ کیوں کہ محبت ہوگی تو وہ صحیح طریقے سے عمل کرے گا، وگرنہ وہ دکھلاوا ہوگا۔ عبداللہ ابن ابی ابن سلول، وہ کیا تھا؟ منافق تھا، آقا علیہ السلام کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتا تھا، حضور نبی اکرم علیہ السلام کا چہرہ انور سامنے ہے، صحابہ موجود ہیں، وہ آقا کے پیچھے 5 وقت کی نماز بھی پڑھتا تھا۔ یہ اس دور کی بات ہے جب آقا علیہ السلام اپنی ظاہری حیات مبارکہ کے ساتھ موجود تھے، اور غزوہ احد میں 1000 کا لشکر چلتا ہے، 300 منافق نکلتے ہیں۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں اس دور میں یہ مناسبت تھی سرکار جی، اس دور میں 1000 میں سے 300 منافق تھے، جبکہ زمانہ نبوت ظاہری اس وقت آقا علیہ السلام بھی جلوہ گری سامنے ہے، لیکن 1000 میں سے 700 صحیح مسلمان، 300 منافق پیچھے آ گئے، غزوہ احد تک نہ گئے، تو ہون پھر کیڑی ایوریج ہوئی گی؟ اندازہ لاؤ نہ پلا جی۔ اس دور میں 1000 میں سے 300 منافق، تو ہون کتنے منافق ہون گے؟ یقین مانو، بندہ یہ بات پڑھ کے نہ سن کے حیران ہو جاتا ہے۔ عبداللہ ابن ابی منافقوں کا سردار، نماز بھی حضور کے پیچھے پڑھتا، تے جمعے والا دن نہ تقریر بھی کرتا ہوندا سی، کیا بات ہے ساڈے کول حضور آ گئے، کیا بات ہے، بڑی شانہ بیان کرنیاں۔ جمعے والے دن آقا علیہ السلام کے بیان سے پہلے کبھی کبھی اس نے تقریر بھی کرنی، نمازیں بھی پیچھے پڑھنی،
اتباع وہ کرتا تھا، چونکہ محبت سے خالی تھی اللہ نے منہ پر مار دی، اس کے نفاق کو ظاہر بھی کر دیا۔ اتباع نفاق کے ساتھ تھی، منافقت کے ساتھ تھی، قابل قبول نہیں ہوئی۔ اتباع منافقت کے ساتھ ہو قابل قبول نہیں، وہی اتباع اور اطاعت قابل قبول ہے جو حضور کی محبت میں کی جائے گی۔ اور جو اتباع حضور کی محبت میں کی جائے نا، اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے، خدا نہ خواستہ اگر کوئی بندہ کافر بھی ہو نا، محبت رسول کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کی دولت عطا فرما دیتا ہے۔ اگر بندہ کافر ہو تو محبت کی وجہ سے اللہ اس کو ایمان کی دولت عطا فرما دیتا ہے۔ نہیں تو پڑھے بخاری شریف، انس رضی اللہ تعالی عنہ، کان غلام یہودی یخدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک یہودی لڑکا تھا، یہودی کا بیٹا تھا، یہودی کا بیٹا تھا، اور وہ آقا علیہ السلام کی خدمت میں رہا کرتا تھا، حضور کی وہ خدمت کیا کرتا تھا۔ بخاری شریف کی یہ حدیث ہے، کان غلام یہودی یخدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم فماریدا، وہ یہودی کا لڑکا تھا، حضور کی خدمت میں رہا کرتا تھا۔ بات بڑی توجہ والی ہے، خدمت کرتا، فماریدا بیمار ہو گیا، فاتاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعودہ، میرے آقا اس یہودی لڑکے کی عیادت کو تشریف لے گئے۔ کتنے لاجپال اور مہربان آقا ہیں کہ لڑکا یہودی کا ہے لیکن اس کے دل میں حضور کی محبت تھی۔ میرے آقا فاتاہ النبی یعودہ، میرے آقا اس کی عیادت کو تشریف لے گئے، فقعد عند راسہ، اس کی سراندی جا کر بیٹھ گئے۔ وہ بیمار اتنا تھا کہ وہ سہارے کے ساتھ بھی چل کے حضور کی خدمت میں نہ آ سکا۔ بندہ زیادہ بیمار ہو تو چلنے سے مجبور اور معذور ہو جاتا ہے۔ میرے آقا دیکھ رہے تھے وہ میرا محب ہے، اگرچہ کافر ہے اس کے دل میں میری محبت ہے۔ حضور اتنے لاجپال ہیں کہ کافر محب کی عیادت کو تشریف لے گئے۔ علامہ مولانا شمس الدین شمس صاحب جب ہمارے ہاں ادھر تشریف لاتے تھے نا محفل میں، ایک شعر پڑھا کرتے تھے، اگر کسی کو یاد ہو، کہ شالا سراندی محبوب آوے، ہے نا، پڑھا کرتے تھے نا، شالا سراندی محبوب آوے۔ یہ محبت کی باتیں ہیں۔ اگر محبت نہ ہو تو ایک بندہ کلمہ گو بھی ہو تو انہوں کاس آئی کوئی نہیں پاندے۔ کتا وہی روٹی دے قابل ہوندہ ہے جیڑا راکھی کرنا والا ہوئے۔ میرے آقا علیہ السلام کی محبت، وہ علامہ قبلہ رحمہ اللہ تعالی شعر پڑھتے تھے کہ شالا سراندی محبوب آوے تے وقت نزاد کلمہ پڑھاوے۔ اور علامہ نصیر نے اس مقام پر یوں کہا کہ آرزو یہ ہے کہ دم نکلے تمہارے سامنے، آرزو یہ ہے کہ دم نکلے تمہارے سامنے، تم ہمارے سامنے ہم تمہارے سامنے، اور حشر میں بھی ہو۔ مولانا علامہ پیر سید نصیر الدین نصیر رحمہ اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں کہ حشر میں بھی ہو شرح غم تمہارے سامنے، حشر میں بھی ہو شرح غم تمہارے سامنے، سب خدا کے سامنے ہم تمہارے سامنے، سب خدا کے سامنے اور ہم تمہارے سامنے۔ یہودی کا بچہ بیمار ہے، میرے آقا فقعد عند راسہ، حضور سراندی جا کے جلوہ گری فرماتے ہیں۔ جب تشریف لے گئے فقال لہو اسلم، فرمایا اے لڑکے کلمہ طیبہ پڑھ لو، اسلام قبول کر لو۔ اب اس لڑکے نے کیا کیا؟ فنظر الی ابیہ وہو عندہ، اس لڑکے نے اپنے باپ کی طرف دیکھا، للچائی نظروں سے باپ کی طرف دیکھا، باپ کو بھی رحم آ گیا، باپ کو بھی بسم اللہ، نعرہ تکبیر، اگے تشریف لے، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، سبحان اللہ، سبحان اللہ اکبر، تشریف لے کوئی، بسم اللہ۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سرہاندی جلوہ گری فرماتے ہیں،
اور آقا فرماتے ہیں اسلم، کلمہ پڑھ لو، اسلام قبول کر لو۔ فنظر الی ابیہ وہو عندہ، باپ قریب ہی تھا، اس لڑکے نے نا محبت کی نظروں سے، للچائی نظروں سے باپ کی طرف دیکھا، باپ کے دل میں بھی مہربانی آ گئی۔ فقال لہ اطیع ابا القاسم، باپ کہنے لگا بیٹا جیسے جناب ابو القاسم فرما رہے ہیں ویسے ہی کر لو۔ فاسلم، اس لڑکے نے اسلام قبول کر لیا۔ جب اس لڑکے نے اسلام قبول کیا، فخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو یقول الحمدللہ الذی انقذہ من النار۔ میرے آقا جناب انس فرماتے ہیں کہ جب آقا وہاں سے نکلتے ہیں، جب آقا وہاں سے نکلتے ہیں، یہ الفاظ بیان کر رہے ہیں، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اس لڑکے کو جہنم کی آگ سے بچا لیا، تو نے اس لڑکے کو جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ نتیجہ کیا نکلا کہ جب محبت ہو، اتباع ہو اور محبت کے ساتھ ہو، اتباع بھی ہو اور بالمحبہ ہو، اگر بندہ کافر بھی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو ایمان اور اسلام کی دولت عطا فرما دیتا ہے۔ محبت ہو تو رب اس بندے کو کافر بھی ہو ایمان کی دولت سے نواز دیتا ہے۔ طبہ حمجری بادشاہ مشہور گزرا ہے، طبہ اول، مدینہ شریف پر اس نے چڑھائی کر دی۔ مدینہ شریف پر جب چڑھائی کی نا تو مدینہ شریف پر چڑھائی کر دی حملہ کرنے کے لیے۔ اس نے کیا کیا؟ منجنیق کے ساتھ پتھروں کی بارش شروع کر دی، مدینہ شریف پر پتھر برسانے شروع کر دیے۔ لیکن اہل مدینہ پتہ کیا کرتے؟ اہل مدینہ یہ طبہ حمجری باہر سے فوج اس کی پتھر پھینکتی، اور مدینہ شریف کے رہنے والے، اس وقت مدینہ شریف کا نام یثرب تھا، وہ اہل مدینہ اب طبہ حمجری کی فوج پتھر پھینکتی، وہ اہل مدینہ آگے سے کھجوروں کے ٹوکرے پھینکتے، توڑوں میں ٹوکروں میں کھجوریں ڈال کے نا طبہ کی فوج کی طرف پھینکتے۔ اس کو بڑی پریشانی لاحق ہوئی، ہم ان کی جان کے دشمن ہیں، مارنے آئے ہیں، قتل کرنے آئے ہیں، مدینے کو فتح کرنے آئے ہیں، یہ کیسے لوگ ہیں؟ ہم پتھر پھینکتے ہیں، یہ کھجوریں دے رہے ہیں۔ اس نے پتہ کروایا، بادشاہ سیانے تو ہوتے ہیں نا، اس نے پتہ کروایا بات کیا ہے، ماجرا کیا ہے کہ ہم پتھر پھینک رہے ہیں، یہ کھجوریں پھینکتے ہیں۔ وہاں یہودی علماء بھی رہتے تھے، انہوں نے طبہ حمجری کو پیغام بھیجا کہ تو پریشان نہ ہو، تو اپنا کام کرتا رہے، ہم اپنا کام کرتے رہتے ہیں، کوئی بات نہیں، تجھے پریشانی کا کوئی سامنا نہیں کرنا پڑے گا، ہم کوئی مزاحمت نہیں کریں گے، دفاع بھی نہیں کریں گے، مار لو کیا ہوا، جان ہی جائے گی نا۔ اس نے کہا پھر بھی کوئی بات تو بتاؤ، کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگے اصل بات یہ ہے کہ ہم جس بستی میں آباد ہیں، ہم نے سن رکھا ہے کہ اس جگہ پر نبی آخر الزمان جلوہ گری فرمائیں گے، اس جگہ پر آخری نبی جلوہ گری فرمائیں گے۔ انہوں کھول کے اس واسطے رکھے آئی، اتنا کھیل تھوڑا ہے جی میں چلائی دا ہوں ہے، دھیان رکھی دا ہوں، تو کرسی دے ٹول آگے رامنا بیٹھا ہوئے کیوں حضرت انجلی؟ وہ بڑا پریشان ہوا طبہ حمجری، وہ مدینہ شریف کے رہنے والے کہنے لگے کہ بھئی کیا تم پریشان نہ ہو، تجھے پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، تم اپنا کام کرتے جاؤ، ہم اپنا کام کرتے جاتے ہیں۔ اس نے کہا پھر بھی بات تو بتاؤ نا۔ مدینہ والے علماء کہتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ ہم جس بستی میں رہ رہے ہیں یہ وہ بستی ہے جس جگہ پر نبی آخر الزمان تشریف لائیں گے، اور ہم نے پڑھ رکھا ہے کہ وہ آخری نبی بڑے مہمان نواز ہوں گے، وہ آخری نبی بڑے مہمان نواز ہوں گے۔ اچھا جب اس نے یہ سوچا نا بادشاہ نے کہ یہ اتنی محبت والے لوگ ہیں، اس نے خط لکھ دیا، اس نے خط لکھا الہ محمد ابن عبداللہ و نبی اللہ و خاتم النبیین۔ اس نے بھی حضور کو خاتم النبیین مانا، الہ محمد ابن عبداللہ و نبی اللہ و خاتم النبیین من طبہ الاول الحمجری۔ اس نے کہا یہ میں خط لکھ رہا ہوں
محمد بن عبداللہ کی طرف جو اللہ کے نبی ہوں گے، خاتم النبیین ہوں گے، اس نے خط پہ لکھا آمنت بکا یا رسول اللہ، میں آپ پر ایمان لایا، آپ پر میں ایمان لایا یا رسول اللہ، جب قیامت کا دن ہونا مجھے بھول نہ جانا، میری بھی شفاعت کر دینا، میں آپ کا پہلا امتی ہوں، میں آپ کا پہلا امتی ہوں۔ پھر وہ وقت آیا، 1000 سال گزر گیا، میرے آقا مدینہ شریف مکہ شریف میں پیدا ہوئے، پھر ہجرت فرمائی، قباء شریف میں جلوہ گری فرمائی، پھر جب مدینہ شریف میں آپ نزول فرماتے ہیں نا، تو سیدنا ابو ایوب انصاری اس عالم دین کی اولاد میں سے تھے کہ جس عالم دین کے پاس نبی پاک علیہ السلام کی طرف طبہ حمجری بادشاہ کی طرف سے حضور کی بارگاہ میں جو خط آیا تھا نا، وہ عالم دین کی اولاد میں سے اولاد در اولاد اولاد در اولاد جناب سیدنا ابو ایوب انصاری کے پاس وہ خط آیا، آپ نے وہ خط ابو یعلا کو دیا۔ اب ابو یعلا نے حضور کو پہچانا نہیں تھا، میرے آقا نے نا ابو یعلا کو دیکھتے ہی فرمایا تو ابو یعلا ہے، تو ابو یعلا ہے؟ عرض کہ یا رسول اللہ ہاں میں ہی ابو یعلا ہوں۔ فرمایا وہ خط لاؤ نا جو طبہ حمجری نے میری طرف لکھا ہوا تھا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میلاد مصطفیٰ، جب محبت ہو نا، بندہ کافر بھی ہو، کافر بھی ہو، اللہ اس کو ایمان کی دولت عطا فرما دیتا ہے۔ اور جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لاتے ہیں، آنکھ کھولتے ہیں، جلوہ گری فرماتے ہیں، سیدہ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ جب وہ میں نے اپنے لال کو اپنی سواری پر بٹھایا نا، سواری پر بٹھا کے خانہ کعبہ شریف کی طرف گئی، میں نے چاہا کہ میں اپنے لال کو حضور کو حجر اسود کا بوسہ دلاؤں۔ جب میں نے چاہا کہ حجر اسود کا بوسہ دلاؤں، جاتے جاتے میرے آقا بھی دنیا میں تشریف لائے ہیں، میں نے سوچا کہ بوسہ دلواؤں، پھر کیا ہوا؟ سیدہ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں فخرج الاسود من مکانہ حتی التصق بوجہہ الکریم۔ سیدہ حلیمہ فرماتی ہیں کہ میں جب قریب گئی نا حجر اسود کے، مجھے حضور کو ساتھ نہیں ملانا پڑا، بلکہ حجر اسود اپنی جگہ سے نکل کے میرے آقا کے جسم کے ساتھ لگ کے حضور کے ہونٹوں کے بوسے لینے شروع کر دیتا ہے۔ اور سیدہ حلیمہ فرماتی ہے جب میں نے اپنی وہ دراز گوش پر آقا کو سوار کیا نا، چلی نا، پہلے وہ چلنے کا جب نام نہیں لے رہی تھی، پھر وہ خراٹے بھر کے چلنا شروع کر دیا، خراٹے بھر کے چلنا شروع کر دیا۔ وہ عورتیں جو لڑکے لے کے پہلے جا چکی تھیں، انہوں نے سوال کیا کہ اے سیدہ، یہ وہی سواری ہے جو پہلے چلنے کا نام نہیں لیتی تھی، اب یہ رکنے کا نام نہیں لیتی، اب رکنے کا نام نہیں لیتی، کیا وجہ ہے؟ تو سیدہ حلیمہ نے بس اتنا ہی فرمایا، اس کی بڑی شان ہے۔ اب اگلی بات، ان عورتوں نے جو کی نا بات کہ سیدہ یہ وہ سواری ہے پہلے چلنے کا نام نہیں لیتی تھی، اب رکنے کا نام نہیں لیتی، سیدہ حلیمہ نے جواب نہیں دیا، بس اتنا کہا کہ یہ اس کی بڑی شان ہے۔ سیدہ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں اگلا جواب میرے آقا کی سواری نے خود دیا، اللہ نے میرے آقا کی سواری کو زبان دی اور اس نے جواب خود دیا۔ میرے آقا کی سواری بول کے کہتی ہے، سیدہ حلیمہ فرماتی ہے میں سن رہی تھی، سواری کہہ رہی تھی کہ اے بنو سعد کی عورتوں، اس سواری کو عام نہ سمجھو، پہلے واقعی یہ جو سواری ہے نا، سیدہ حلیمہ سعدیہ کی سواری خود بول کے جواب دیتی ہے کہ اے بنو سعد کی عورتوں، میں کمزور تھی، میں کمزور تھی، رب نے مجھے جان بخشی، مرنے والی تھی، رب نے مجھے زندہ کیا، زندگی بخشی، اور اے بنو سعد کی عورتوں تم غفلت میں ہو، تم سن لو میری پشت پر رب کے نبیوں کے سردار نے سواری کی ہوئی ہے۔ میرے آقا کی دراز گوش نے خود یہ جواب دیا۔ حضرات محترم، میرے آقا علیہ السلام کی سواری، پھر آقا کا سیدہ حلیمہ سعدیہ کے گھر میں تشریف لے جانا، اور وہاں پھر بادلوں کا سایہ کرنا، اور چاند کا میرے آقا کے ساتھ گفتگو کرنا، اور انگلی کے اشارے کے ساتھ چاند کا کھلونا بننا، یہ سارے ایسے معجزات ہیں ولادت کے حوالے سے جو شروع سے ہی
اہل اسلام بیان کرتے آئے ہیں، رنگ مختلف رہا، محافل کا رنگ مختلف رہا۔ اس دور میں یہ ساؤنڈ سسٹم نہیں تھا، اب آ گیا۔ یہ مرچیں نہیں ہوتی تھیں، اب آ گئیں۔ یہ مووی، یہ چیزیں پہلے نہیں تھی، اب آ گئیں۔ وگرنہ ان لوگوں کو نہ ساؤنڈ کی ضرورت ہوتی تھی، نہ مووی کی ضرورت ہوتی تھی، نہ کوئی اسپیشل خطیب بلانے کی ضرورت ہوا کرتی تھی، اس واسطے کہ وہاں خود جیسے امیر خسرو نے کہا کہ خدا خود میرے مجلس بود، اندر لا مکاں خسرو، اور محمد شمع محفل بود، شب جائے کہ من بودم۔ جی وہاں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، کیوں کہ وہاں پر خود رسول اللہ کی ذات جلوہ گری فرما رہے ہوتے تھے، اور جناب سیدنا صدیق اکبر، صحابہ، تابعین، وہاں کوئی خاص اہتمام کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ اہل اسلام شروع سے ہی ایسی محافل کا انعقاد کرتے آئے ہیں، اور وہ محافل کوئی اتنے اہتمام سے نہیں، وہ جب چاہتے تھے، جب ان کا دل کرتا تھا، میرے آقا کی محفل سجا کے بیٹھ جایا کرتے تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کے ذریعہ نجات بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔